جب وقت پڑا ہے۔ ترکیہ اور شام میں ملبے کا ڈھیر اور وہاں موجود غمزدہ شہری خوف کے سائے میں امداد کے منتظر ہیں، کیونکہ گزشتہ روز 7.8 کے شدید زلزلے نے چند لمحوں میں ان ممالک میں خوفناک تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں 4000 سے زائد افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ 14000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے سے کئی عمارت گر کر تباہ ہوئی اور ملبے تلے پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ زلزلے کے زوردار جھٹکوں سے ترکیہ کے تقریباً 10 شہروں میں تباہی ہوئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں کو دارالحکومت انقرہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں محسوس کیا گیا۔ ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلے کے سبب پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال کے پیش نظر دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت بھی امدادی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ترکیہ میں امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے ترکیہ روانہ ہو چکے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترکیہ اور شام کے زلزلے میں متاثرین کے لیے دعا کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی۔ 6 فروری 2023 کا دن ملک ترکیہ اور شام وغیرہ کے لیے بڑا امتحان کا بنا اور خوفناک زلزلہ آیا۔ ترکیہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ جانی و مالی نقصانات کا مزید خدشہ بتایا گیا ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی عاشقان رسول اس زلزلے میں فوت ہوئے، اے اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرما، سب کو بے حساب بخش دے، ان کے جو بھی سوگوار ہیں سب کو اے اللہ پاک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ اور مولا کریم جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، جو زخمی ہیں وہ روبہ صحت ہوں، در در کی ٹھوکروں سے ان کو بچا لے۔ یا اللہ پاک اس مشکل گھڑی میں ہم مسلمانوں کو اپنے ان دکھیارے عاشقان رسول کی امداد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ واقعی جو زلزلے سے متاثر ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جن کو اللہ پاک نے مال دیا وہ اپنے مال سے ان کی مدد کرے۔ کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF بھی اپنی خدمات کے لیے وہاں ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو FGRF کا بھی ساتھ دیجیے، جو اپنے طور پر جس طرح بھی چاہیں ان دکھیارے عاشقان رسول کی مدد کریں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہے کہ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم آمین۔